بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح العلوم اول درس نمبر 56 میں مستحبات وضو میں سے وضو کے اندر مرد کا ہاتھوں کا دھونے کا جو طریقہ ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اس درس کے مطالب میں سے یہ ہے کہ مرد کا جو ہاتھوں کا دھونے کا طریقہ ہے وہ اور ہے، اور عورت کے لیے جو ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ مستحب ہے وہ اور ہے۔ علماء کی آراء اس میں بیان کی جائیں گی، روایات کو ذکر کیا جائے گا اور شہید ثانی کی رائے کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اگر مرد اور عورت کے لیے ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ استحباب کے عنوان سے مختلف ہو تو پھر خنثیٰ کے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ اس کا معین نہیں ہے کہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کا بھی حکم بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے شہید اول کی جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور جو شہید ثانی نے اس کی شرح بیان کی ہے۔ فرمایا وَبَدْأَةُ الرَّجُلِ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ، لفظ ہوتا ہے، غسل نہیں ہوتا۔ غسل مکمل جو بدن کو دھونا ہوتا ہے اور غسل کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یہ لفظ غسل ہے۔ وَبَدْأَةُ الرَّجُلِ فی غسل الیدین بالظہر وفی الغسلۃ الثانیہ بالباطن، یعنی وضو کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ مرد جب وضو کرتا ہے تو واجب جو ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے اس میں ہاتھوں کو دھونے میں ابتدا کرے باہر کی طرف سے دھونے سے، پشت کی طرف سے دھونے سے، یعنی کوہنیوں کی پشت سے وہ دھونا شروع کرے، اور جناب علی یہ پہلی مرتبہ دھونا۔ وَفِي الْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ بِالْبَاطِنِ، اور اگر دوسری مرتبہ وہ مستحب دھونا جو ہوتا ہے وہ ہاتھوں کو دھونا چاہتا ہے تو دوسری مرتبہ اندر کی طرف سے دھونا شروع کرے۔ تو پس معلوم ہوا کہ مرد کے لیے واجب جو ہاتھوں کو دھونا ہوتا ہے اس میں پہلی مرتبہ دھونا وہ کوہنیوں کی پشت سے دھوئے، باہر کی طرف سے دھونا شروع کرے، اور دوسری مرتبہ جو مستحب دھونا ہوتا ہے اس میں وہ اندر کی طرف سے دھونا شروع کرے اور پھر اس کو مکمل طور پر دھو دے۔ عکس المرأۃ، یہ حکم عورت کے دھونے کے برعکس ہے۔ اس کو اکسل پڑھتے تو بہتر ہوتا، بہرحال اکسو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ فَإِنَّ السُّنَّةَ لَهَا الْبَدْءَةُ بِالْبَاطِنِ وَالْخَتْمُ بِالظَّهْرِ، یعنی عورت کا اپنے ہاتھوں کو دھونا، واجب دھونا جو ہے اس میں ابتدا کرنی چاہیے ہاتھوں کو اندر کی طرف سے دھونے کی، وَالْخَتْمُ بِالظَّهْرِ، اور دوسری مرتبہ وہ اگر دھونا چاہتی ہے تو پھر باہر کی طرف سے، پشت کی طرف سے دھونا شروع کرے اور پھر اس کو مکمل کرے۔ یہ تو جناب علی ہے عبارت کا ترجمہ کہ عکس المرأۃ، عورت کے دھونے کے برعکس ہے مرد کا دھونا۔ وَإِنَّ السُّنَّةَ لَهَا الْبَدْءَةُ بِالْبَاطِنِ وَالْخَتْمُ بِالظَّهْرِ۔ ویسے اس عبارت میں تھوڑی سی پیچیدگی یا غموض یا اجمال پایا جاتا ہے، یعنی عورت کے معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے سنت ہے کہ وہ اندر سے دھونا شروع کرے اور اسی دھونے کو باہر سے دھو کر جناب علی ختم کرے۔ یہ ایک معنی ہے، اگرچہ یہ مراد نہیں ہے، چونکہ اکثر مرا کا معنی کیا تھا کہ جیسے مرد ہاتھوں کو دھونے میں کیا کرتا تھا، باہر سے دھونا شروع کرتا تھا، پشت کی طرف سے دھونا شروع کرتا تھا، اور یہ غسلہ اولا میں اس نے مکمل اسی طرح کرنا تھا، یعنی کہ پہلی مرتبہ باہر سے دھونا شروع کر کے پھر اندر سے بھی مکمل طور پر دھو لے، تب جا کے یہ
غسل اولا شمار ہوگا، وفل غسلۃ ثانیہ بالباطن، اور دوسری مرتبہ جو کہ مستحب دھونا ہوتا ہے اس میں اس نے اندر سے دھونا شروع کرنا تھا اور پھر اس کو مکمل طور پر دھونا تھا۔ یہ مطلب تھوڑا سا عورت کے معاملے میں اگرچہ کہ سمجھا جاتا ہے لیکن اس میں اجمال پایا جاتا ہے، اس کو بھی توجہ کرنی چاہیے۔ کذا ذکرہ الشیخ وتابعہ علیہ المصنف ہنا وجماعۃ، اس طرح دراصل جو فتویٰ سب سے پہلے ذکر ہوا ہے تو شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ شیخ طوسی جو کہ طوس اور مشہد کے تھے، وہ بغداد میں گئے تھے اور انہوں نے شیخ مفید اور سید مرتضیٰ سے شاگردی اختیار کی، اور شیخ مفید اور سید مرتضیٰ کے بعد کافی طولانی عرصے تک انہوں نے تقریباً 30 سال تک تشیع کی جو تھی وہ زعامت اور مرجعیت پر فیض رہے، اور اس میں انہوں نے جب ان کی لائبریری کو جلایا گیا بغداد میں تو وہاں سے سفر کر کے وہ آئے تھے نجف میں، اور وہاں پر انہوں نے حوض علمیہ نجف کی بنیاد رکھی جو 1000 سالوں سے آج تک قائم ہے۔ تو وہ ان کی جو فتاوی ہوتے ہیں وہ کافی مشہور ہو جاتے ہیں، ان کی عبارتیں، ان کے جناب جو بیانات ہیں فقہ میں۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ دراصل یہ تعبیر، یہ عبارت شیخ طوسی نے اپنی کتابوں میں ذکر کی تھی، وَتَابِعَهُ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، اور مصنف یعنی شارح کیا ہے مؤلف اللمعہ شہید اول نے اپنی لمعہ میں اس بات پر ان کی اتباع کی ہے، شیخ طوسی کی اتباع کی ہے۔ تابعہ، ہو کی ضمیر شیخ کی طرف جا رہی، علیہ اس فتوے پر اتباع کی ہے، پیروی کی ہے جناب شہید اول نے یہاں لمعہ میں، و جماعت، اور علماء کی ایک جماعت نے بھی اسی طرح ان کی پیروی کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ جو ہیں انہوں نے اپنی کون سی کتاب میں یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو شیخ طوسی کی ایک تفصیلی کتاب ہے فقہ کی المبسوط کے حوالے سے، اس کا نام المبسوط ہے، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ 20 سے 21 تک یہ انہوں نے حکم لگایا ہے کہ مرد پہلے دھونے میں پشت کوہنی سے شروع کرے اور دوسری مرتبہ کے دھونے میں اندر سے دھونے کو شروع کرے۔ اچھا، شہید اول نے لمعہ میں ان کی پیروی کی ہے، اور دوسرے علماء جنہوں نے اپنی کتابوں میں ان کی پیروی کی ہے، غنیت النزو ابن زہرہ، اس میں بھی یہ مسئلہ پایا جاتا ہے، السرائر ابن ادریس حلی جلد 1 صفحہ 101 میں، اصباح الشیعہ قیدری صفحہ 30 میں، شرائع الاسلام محقق حلی کی ابتداء میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے وضو میں، قواعد الاحکام علامہ حلی کی ہے جلد 1 صفحہ 204 میں یہ چیز موجود ہے، اور ان اقوال کو روضہ بہیہ طبع مجمع الفکر الاسلامی جلد 1 صفحہ 81 میں نقل کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا جی، ایک تو یہاں پر اس کا عنوان بھی صحیح نہیں دیا گیا، اس کو بھی ہمیں درست کرنا پڑے گا۔ اس عنوان کو یہاں سے لے لیتے ہیں اور یہاں جو پرانا ایک عنوان موجود ہے اس کو درست کر دیتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں والموجود فی النصوص بدعۃ الرجل بظاہر الذراع والمرأۃ بباطنہ من غیر فرق فیہما بین الغسلتین، کہ نصوص اور روایات اہل بیت میں جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ مرد ہاتھوں کو دھوتے ہوئے جو واجب دھونا ہوتا ہے، یعنی یہی جو منہ یا چہرے کو دھونے کے بعد جو ہاتھوں کو دھوتے ہیں، اس میں وہ کیا کرے گا، بظاہر الذراع، ہاتھ کی اور پشت کی طرف سے دھونا شروع کرے گا، اور عورت کیا کرے، وہ ہاتھوں کو دھوتے ہوئے اندر کی طرف سے دھونا شروع کرے، من غیر فرق فیہما بین الغسلتین، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ واجب دھونا ہو یا دوسری مرتبہ مستحب دھونا ہو، بلکہ مرد دونوں میں باہر سے دھونا شروع کرے اور عورت دونوں میں
اندر سے دھونا شروع کرے، یہ روایات میں موجود ہے۔ وعلیہ الاکثر، اور اسی پر اکثر فقہائے شیعہ نے فتویٰ بھی دیا ہوا ہے۔ وہ کون سے علماء ہیں جناب؟ خود شیخ طوسی علیہ رحمہ کی بہت سی کتابیں ہیں جناب فقہ کی، تو مبسوط میں انہوں نے پہلے وہ فتویٰ دیا ہوا تھا، نہایہ میں جناب یہ فتویٰ دیتے ہیں صفحہ 13 پہ۔ اچھا، نہایہ میں جو ہے اکثر ان کے جو فتاویٰ ہیں وہ روایات سے تجرید کہلاتے ہیں، النہایہ فی تجرید الفتاویٰ، یا اس طرح کوئی اس کا نام ہے، تو اس میں جو ان کا فتویٰ ہوتا ہے وہ نصوص کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ الوسیلہ ابن حمزہ صفحہ نمبر 12 پہ یہ فتویٰ موجود ہے۔ معتبر محقق ہلی، اب دیکھیں محقق ہلی نے معتبر میں اس چیز کو لیا ہے جو روایات کے قریب ہے، صفحہ 167 ہے، جلد نمبر 1 ہے۔ اچھا، منتہی المطلب علامہ ہلی کی جو کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 308، یہ طبع جدید کی جو ہے ریفرنس ہے، جو کہ مشہد مقدس سے استانہ قدس رضوی سے یہ طبع ہوئی ہے 15 ضخیم جلدوں میں۔ وإلا پرانی جو یہ کتاب تھی تو 2 جلدوں میں تھی، اس کا تو پھر بہت ہی صفحات جو ہے کم ہوتے۔ ذکر شیعہ، شہید اول نے بھی جناب علی ذکر شیعہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 185 پہ یہی نص والا فتویٰ دیا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ شہید اول بھی جناب علی لمہ کے علاوہ میں یعنی ذکر شیعہ میں وہ نص کے مطابق جو ہے نا فتویٰ دے رہے ہیں، نص کے قریب فتویٰ دے رہے ہیں، جبکہ لمہ میں وہ کیا ہے، مبسوط والے قول کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نص کون سی ہے اور کہاں پہ موجود ہے۔ یہ نص جناب علی وسائل الشیعہ ابواب وضو میں 40 نمبر جو باب ہے اس میں موجود ہے۔ یہ دراصل محمد بن اسماعیل بن بزی جو ایک جلیل القدر راوی تھے، امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے، ان سے منقول ہے۔ فرض اللہ علی النساء فی الوضوء للصلاة ان یبتدئن بباطن اذرعہن وفی الرجل بظاہر الذراع، اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فرض کیا ہے وضو میں، جب وہ نماز کا وضو کرتے ہیں تو ان پر فرض کیا ہے کہ وہ ابتدا کریں اپنے بازو کو دھوتے ہوئے اندر کی طرف سے ابتدا کریں، وفی الرجل، اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے وضو میں واجب کیا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے بازو کی پشت کی طرف سے شروع کرے۔ اب اس میں تو مشکل ہے جناب، اس کی سند پر بحث ہونی چاہیے۔ اس کے ماتن میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے فرض اللہ، اللہ نے فرض کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ لفظ فرض سے مراد استحباب کو لیا گیا ہے، تمام شیعہ علماء کا اتفاق ہے، جیسا کہ منتہی المطلب میں علامہ ہلی نے دعویٰ کیا ہے جناب علی۔ تو اب ہم آتے ہیں یہ وسائل الشیعہ کا ترجمہ مسائل الشریعہ کے نام سے، جو کہ جناب علی اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 283 پہ یہ باب موجود ہے۔ وضو کرتے اور کلائی پر پانی ڈالتے وقت عورت کلائی کے اندر والی جانب سے اور مرد باہر والی جانب سے پانی ڈالنے سے ابتدا کرے۔ اس میں 2 روایات ہیں، ایک مقرر کو حذف کر کے مترجم نے ایک کا ترجمہ کیا ہے۔ یہ شیخ کلینی والی روایت جو ہے نا جی اسماعیل بن بزی سے انہوں نے نقل کی ہے امام رضا علیہ السلام سے، حالانکہ وہ ممکن ہے کہ محمد بن اسماعیل بن بزی ہو، تو یہ ٹائپنگ کے اشتباہات وغیرہ رہتے ہیں۔ ترجمے میں فرماتے خداوند عالم نے نماز کے وضو میں عورتوں پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ کلائیوں کے اندرونی حصہ سے، اور مرد پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ بیرونی حصہ سے دھونے کی ابتدا کرے۔ یہ فروع الکافی میں موجود ہے روایت، اور اسی طرح من لا یحضر الفقی شیخ صدوق کی، اور تہذیب الاحکام شیخ طوسی میں بھی موجود ہے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ علماء شیعہ نے اس حکم کو استحباب پر محمول کیا، یعنی استحباب مراد لیا، بنا بری یہاں فرض کے معنی یہ ہوں گے کہ خدا نے اس طرح مقرر کیا ہے، یہ بیان کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہاں لفظ فرض وجوب کے معنی میں نہیں، جیسا کہ محقق ہلی نے کتاب المعتبر میں
صراحت کی ہے۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے مگر شیخ بہائی علیہ رحمہ نے کتاب الحبل المتین میں لکھا ہے کہ اس حکم کا استحباب پر محمول کرنا بعید ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ روایت فہمی کتنا جو ہے نا جی اس کے لیے دقت چاہیے جناب علی۔ یہ تھا کہ مرد کا ہاتھوں کو دھونا اور عورتوں کا ہاتھوں کو دھونا اور اس کے بارے میں فتاوی کا اختلاف اور یہ ساری باتیں۔ دراصل ہم کہہ سکتے ہیں کہ علماء کے فتاوی میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ فہم حدیث کے ذریعے بھی ہے، چونکہ وہ ادھر سے لفظ فرض کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جناب علی اس کے معنی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَيَتَخَيَّرُ الْخُنْثَى بَيْنَ الْبَدْءَةِ بِالظَّهْرِ وَالْبَاطِنِ عَلَى الْمَشْهُورِ۔ ہاں جی، اب خنثی کو جو کہ معین نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے اختیار ہے، یہ تخییر عقلی کہلاتی ہے۔ بین البدعۃ بالظہر والباطن علی المشہور، کہ وہ ابتدا کرے اپنے ہاتھوں کو دھونے کی پشت سے مرد کی طرح، والباطن اور اندر سے دھونے کی ابتدا کرے عورت کی طرح۔ علی المشہور یہ جو دوسرا قول تھا جو نصوص کی روشنی میں ہمارے اکثر علماء نے اختیار کیا کہ دونوں میں مرد کے لیے باہر سے دھونا مستحب ہوتا ہے اور عورت کے لیے اندر سے دھونا مستحب ہوتا ہے۔ اور مشہور اس کو شہید ثانی نے مشہور قول قرار دیا ہے۔ اس کی بنیاد پر خنثی چونکہ معین نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کو اختیار ہے کہ مرد کی طرح عمل کرے یا عورت کی طرح۔ وَبَيْنَ الْوَظِيفَتَيْنِ عَلَى الْمَذْكُورِ لفظ ہے جناب، یہ بھی جو ہے نا جی اشتباہ ہے، اس کو ہم نے مذکور بنانا ہے، مذکور علی المذکور، کیونکہ وہ تو معنی نہیں بنتا تھا۔ اور دونوں وظیفوں کے درمیان اس کو اختیار ہے مذکورہ نظریہ۔ مذکورہ نظریہ کون سا تھا؟ جو شہید اول نے اختیار کیا تھا کہ مرد پہلے دھونے میں پشت سے دھونا شروع کرے، دوسرے دھونے میں اندر سے دھونا شروع کرے، اور عورت کیا ہے اس کے برعکس تھی کہ پہلے دھونے میں وہ اندر سے دھونا شروع کرے، دوسرے دھونے میں وہ باہر سے دھونا شروع کرے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کو دلیلوں اور اقوال علماء اور آراء اور نظریات کی روشنی میں مکمل طور پر بیان کیا گیا ہے۔